صحیح فرماتے ہیں کہ حجاب کرو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے اور کوئی بھی آپ کو نہیں چھیڑے. اور اس کے بعد اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی شخص کسی عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے اس کے لیے ہے سزائے موت. غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت 21ویں صدی میں. کتنا بے درد مذہب ہے اسلام, کتنا بے رحم مذہب ہے اسلام. لیکن جب میں سوال غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کوئی آپ کی ماں کا بلاత్కాر کرتا ہے اور وہ بلاత్కాر کرنے والے کو میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں اور آپ کو جج بناتا ہوں, آپ کیا سزا دیں گے اسے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا کہ میں اسے سزائے موت دوں گا. کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا. تو کون آپ کی والدہ کا بلاత్కాر کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ سزائے موت. کسی اور کے والدہ کا بلاత్కాر کوئی کرتا ہے, آپ کہتے ہیں سزائے موت. غلط ہے. وائی دی ڈبل سٹینڈرڈز, دو طرفہ کیوں؟ اور یو ایس اے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے, ترقی یافتہ ملک ہے. آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ اس ملک یو ایس اے میں سب سے زیادہ بلاత్కాر ہوتے ہیں. اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جس میں سب سے زیادہ بلاత్కాر زنا بالجبر ہوتا ہے, اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے. 1991 اسٹیٹسٹکس ایف بی آئی کے رپورٹ کے مطابق 1990 میں ہر سال, اس پورے سال میں ایوریج ہر روز 1756 بلاత్కాر ہوئے یو ایس اے میں. 1990 میں ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر روز یو ایس اے میں 1756 بلاత్కాر ہوئے. 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق ہر روز 1996 میں 2713 بلاత్కాر ہوئے, زنا بالجبر ہوئے. 1990 میں 1756, 1996 میں 2713. ہو سکتا ہے 6 سال میں امریکن اور نڈر ہو گئے, اس لیے تعداد بڑھ گئی. 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاత్కాر ہوا یو ایس اے میں, ہر 32 سیکنڈز. ہم یہاں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہے ادھر, اس 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ بلاత్కాر یو ایس اے میں ہو چکے ہوں گے. جب سے ہم یہاں ہیں جمع ہوئے ہیں 2 گھنٹے سے 200 سے زیادہ بلاత్కాر یو ایس اے میں ہو چکے ہوں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم اسلامک شریعت, اسلامی قانون یو ایس اے میں لاگو کرتے ہیں, کوئی بھی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور غلط خیالات آتے اسے نظر نیچے کرنی چاہیے. اس کے بعد عورتیں اسلامک لباس پہنے, سارا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, اس کے لیے سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاత్కాر کی تعداد جیسے میں بڑھیں گی وہیں کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اٹس اے پریکٹیکل لا. آپ جہاں بھی اسلامی قانون لاگو کریں گے, اسلامک شریعت لاگو کریں گے, چاہے وہ یو ایس اے میں ہو, کینیڈا میں ہو, یو کے میں ہو, ہندوستان میں ہو, سعودی عربیہ میں ہو, سنگاپور میں ہو, جہاں بھی آپ لاگو کریں گے فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گا, فوراً اس دیش میں رحمت ہو جائے گی. اور چند سال پہلے جب ایل کے اڈوانی اس ملک کے ہوم منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ بلاत्కాر کرنے والوں کو اس دیش میں سزائے موت ہونا چاہیے. انہوں نے کہا تھا اور میں اس کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. باقی باتیں ایل کے اڈوانی کی میں نہیں مانوں, لیکن یہ بات کو ضرور مانتا ہوں کہ اس ٹائم جب وہ ہوم منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا
کہ ہندوستان میں بھی جو بھی انسان، جو بھی شخص کوئی عورت کا بلاत्कार کرتا ہے اس کو ملنا چاہیے سزائے موت. ہو سکتا ہے کہ اگلے ہوم منسٹر یہ کہیں گا کہ عورتیں اسلامک لباس میں ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے. جو صحیح ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے. آج کی میڈیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے، عورتوں کی حقوق نہیں ہیں اس مذہب اسلام میں. جب ہم ویسٹرن میڈیا دیکھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے the western talk of women's liberalization, the western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul. یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورت کو ذلیل کرتا ہے، اس کی عزت کو لوٹتا ہے، آبرو کو لوٹتا ہے. The Western society claiming to uplift the woman has actually degraded her to a status of concubines, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. یہ مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم عورتوں کے درجے کو بلند کرتے ہیں، حقیقت میں وہ عورتوں کو طوائف بناتے ہیں، رخیل بناتے ہیں، بازار کی زینت بناتے ہیں، آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے. آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو آزادی دے رہے، حقیقت میں وہ انہیں ذلیل کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں وومنز لبرلائزیشن کے نام پہ یہ ویسٹرنرز کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے اکثر ایڈورٹیزمنٹ میں آپ کو عورتیں ملیں گی. جو چیز عورتیں استعمال نہیں کرتی اس میں بھی عورتیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر موٹر سائیکل کی ایڈ دیکھیں گے، کتنے خواتین، کتنے عورتیں دنیا میں موٹر سائیکل چلاتی ہیں، کتنے، پھر بھی موٹر سائیکل کی ایڈ میں آپ عورتوں کو دیکھیں گے. ایک بہت فیمس ایڈ تھی، مجھے کس نے کہا تھا، بی ایم ڈبلیو موٹر گاڑی کی. یہ گاڑی ہے بی ایم ڈبلیو جو نوجوانوں میں بہت فیمس ہے، بہت مشہور ہے. عام طور پہ مرسڈیز کو مانا جاتا ہے بہت اچھی گاڑی، لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈبلیو وہ اور تیز ہے، اس کا پک اپ اچھا ہے، تو نوجوان پسند کرتے ہیں بی ایم ڈبلیو گاڑی، اور تیز اور پک اپ، ویری فاسٹ کار. تو مجھے کس نے کہا تھا، ایک مشہور ایڈورٹیزمنٹ تھی بی ایم ڈبلیو کی. اس بی ایم ڈبلیو کے آگے اس ایڈورٹیزمنٹ میں ایک عورت ہے بکینی میں، اس کے بدن پہ بہت کم لباس تھا بکینی میں، اور وہ ایڈ میں لکھا تھا، وہ گاڑی کے آگے کھڑی تھی وہ عورت بکینی میں، اور ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا تھا ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، اسے گھماؤ اور دیکھو ابھی. کس کو، لڑکی کو یا گاڑی کو؟ یہ مغربی تہذیب ان کے ماؤں کو بیچتی ہے، ان کے بیٹیوں کو بیچتی ہے، ان کے بہنوں کو بیچتی ہے. ہم اس کو بالکل غلط کہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں، ہمارے بہن، ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بنیں. وہ لبرلائزیشن کے نام پہ، ترقی کے نام پہ اپنے خاتون، اپنے عورتوں کو بیچ رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی میڈیا اسلام کو بدنام کر رہی ہے اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ساری دنیا میں نمبر 1 اسلام. یو ایس اے میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام، یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام. اور جو لوگ، جو غیر مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں ان میں سے 2/3 حصہ عورتیں ہیں. 2/3 آف دیم آر وومن. اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے تو عورتیں اسلام قبول کیوں کرتے؟ یہ امریکن عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل کا حل اسلام ہے. وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے رحمت ہے اسلام.